معاونت اور خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم چینی وزیر اعظم کے دورہ کے حوالے سے ایک خصوصی مذاکرہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت لاہور میں موجود ہیں محترم ریٹائرڈ جنرل طلعت مسعود صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مشاہد حسین سید صاحب، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں طارق فاطمی صاحب. طارق فاطمی صاحب، طلعت مسعود صاحب، مشاہد صاحب، ایک نیا فکرہ استعمال کیا گیا اس دورے کے حوالے سے. پہلے کہا جاتا تھا کہ ہماری دوستی سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی ہے. اس دفعہ چائنی وزیر اعظم نے کہا the Pak China friendship is like a pine tree that remains evergreen despite the harshest of winter, and it has stood the test of the time like a strong horse whose worth is known only when it accomplishes a long journey. کیسے لیتے ہیں آپ؟ بہت خوب محفل میں. اور کل میں ضیافت میں تھا ایوان صدر میں، انہوں نے ایک اور بات بھی ساتھ ایڈ کر دی کہ ہم پاکستان کے لیے سیلف اونڈ ڈیولپمنٹ، کہ آپ کی اپنی ترجیحات کے مطابق جو ترقی اور ڈیولپمنٹ ہو، پروکار طریقے سے آپ کی سالمیت کا دفاع کرتے ہوئے. جی افتخار صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی مثال دی ہے، اور اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے ایک پائن درخت جو ہے وہ بڑھتا ہے اور ہمیشہ سبز رہتا ہے، وہ اسی طریقے سے پاکستان کی اور چین کی جو دوستی ہے وہ رہتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت تو 60 سال ہو گئے ہماری دونوں ممالک نے اپنے سفیر ایکسچینج کیے تھے، اور کوئی 50 سال سے ہماری دوستی جو ہے بہت گہری ہے. اور چین جو ہے ہمیشہ ہمارے مشکل وقت میں کام آیا ہے. مجھے اچھی طور سے یاد ہے کہ جس طریقے سے 65 کے بعد چین نے ہماری مدد کی اور بھرپور طریقے سے دفاعی لحاظ سے مدد کی اور اسٹریٹجک لیول پہ مدد کی، وہ آج تک پاکستان جو ہے وہ بھول نہیں سکتا. اسی طریقے سے آج جو اقتصادی بحران سے اور جو ہم ایک تقریباً ہر دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے اس لیے کہ افغانستان کے حالات بہت خراب ہیں، تو اس صورتحال میں جس طریقے سے چین نے بھرپور طریقے سے یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کے بالکل ساتھ ہیں، رہیں گے، اور نہ صرف اس طریقے سے بلکہ اس کی جو اقتصادی حالت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کلیدی ضرورت ہے اس کو اقتصادی مدد کی اور معاشی مدد کی، اس کو بھرپور طریقے سے کریں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے. فاطمی صاحب، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو یہ دوستی کا ایک نیا سفر ہے، ہم اس کو کیسے دیکھیں گے کہ جو چائنا سے بھی ان کے تعلقات ہندوستان کے بہتر ہو رہے ہیں، اگر ان کو ہم سامنے رکھیں اور دوستی کے اس نئے سفر کو سامنے رکھیں تو آپ مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ. اس کے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ میں مشاہد صاحب اور طلعت مسعود صاحب کے ویوز کو ٹوٹلی انڈورس کرتا ہوں، اور انہوں نے بالکل صحیح ڈسکرائب کیا ہے اس ریلیشن شپ کی پاسٹ اور اس کی امپورٹنس. اب جو آپ کا جہاں تک سوال رہا ہے، ہندوستان اور چین کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور خاص کے اکنامک کمرشل سیکٹر میں، اور چائنیز انویسٹمنٹ ہندوستان میں اور ہندوستان کی انویسٹمنٹ چائنا میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور بہت جلد جو ہے یہ $60 بلین کا ٹریڈ جو ہے یہ فگر ریچ کر جائے گا. ان کے پولیٹیکل تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں. اس کے باوجود امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ہندوستان اور چین جو ہے اس خطے کے 2 میجر پاورز ہیں، اور دونوں کی خواہش ہے کہ ان کے تعلقات بہتر ہوں، مگر اس کے باوجود دونوں کو اس چیز کی اپریسیشن ہے کہ اس خطے میں انفلوئنس کی جو دوڑ ہوگی اور جو کمپٹیشن ہوگی اور جو میجر پاورز کی یہاں اپنی انفلوئنس بڑھانے کی جو کوششیں رہیں گی، اس میں ہندوستان اور چین کی ایک لیول آف کمپٹیشن رہے گی. چین اور پاکستان میں کسی قسم کے کمپٹیشن نہیں ہے، یہ ایک کوآپریٹو ریلیشنز ہے. اور جہاں طلعت مسعود صاحب نے ذکر کیا چین کا یہ جو ہیلپ انہوں نے ہمیں دیا ہے،
مگر بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ بڑے کرٹیکل سیکٹرز میں اور بڑے ڈیفیکلٹ مومنٹس میں پاکستان نے بھی چائنا کو بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور ملٹری ریسرچ اورینٹڈ اسسٹنس اور ہیلپ بھی دی ہے، اور اسی لیے یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یہ میوچولی کمپلیمنٹری ریلیشنز ہے، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ تھینک یو۔ اب یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ کمپلیمنٹڈ ہے، یہ ٹو وے ہے، اور میرا سوال کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر چائنا اور ہندوستان اپنے اختلافات کو، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو کہا کہ ہمارے اختلافات نہیں ہیں، ان کے بڑے سنگین اختلافات موجود ہیں، اس کے باوجود وہ ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں، تو کیا ہمیں بھی ایک سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اس خطے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جیسا فاطمی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس خطے میں رہتے ہوئے اپنے بھی رویوں پہ غور کریں اور جو ہمارے کچھ ایشوز ہیں ہمارے ہمسایہ ملک سے اس کو کم کریں، تاکہ یہ جو اصل ایشو ہے پاکستان کے عوام کا، ان کی بہتری کا، معاشی بہتری کا، ان کی خوشحالی کا، اس کی طرف ہم آگے جائیں۔ ایک تو یہ واضح کر دیں چائنا کی یہ بھی بات ہو رہی ہے، میں تھوڑا سا کنٹینیو کر لوں اس پر، کہ جو علاقائی پس منظر میں جو چائنیز پرائم منسٹر کا اس وقت آنا، یہ بڑا اہم رہا اس لیے کیونکہ ابھی ٹریفک جو جاری جا رہی تھی سارے ساؤتھ ایشیا میں، اوباما، سارکوزی، مرکل، فرانس، وہیں پہ جا رہے تھے، وہ ایک طرف جا رہے تھے اور ہمیں کہتے ہیں ہم حلیف ہیں، لیکن پاکستان کوئی نہیں آ رہا تھا۔ جب چین کے وزیر اعظم کا دورہ پلان ہوا ہندوستان کا، تو ہندوستان کی حکومت نے کہا کہ آپ صرف ہندوستان آئیں، پاکستان نہ جائیں۔ اس تحفظات اور مخالفت کے باوجود وہ پاکستان آئے، وہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جنوبی ایشیا ہے، کمپیکٹ ہے، اس میں برابری کا ایک بیلنس کا ریلیشن شپ پاکستان اور ہندوستان کا ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کی افتخار صاحب، وہ بات صحیح ہے کہ 2005 سے 2007 تک اس پچھلے دور میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی، $2 بلین سے زیادہ ہندوستان سے تجارت بھی ہوگی تھی، اور ثقافت، کرکٹ، کامرس، تجارت، سارا کام آگے چل رہا تھا، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں کیونکہ ایک آن گوئنگ سچویشن ابھی تک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیئرمین ماؤ بڑا مشہور کال تھا اس کا، ٹاک فائٹ فائٹ، اب گفتگو بھی کریں اور لڑائی بھی کریں، دونوں ٹریک چلیں۔ ٹاک فائٹ کیا فوجی کے میرے خیال میں وہ جو ماؤ کی تھی تھیوری وہ اس وقت کے لیے ٹھیک ہوگی، لیکن اس وقت جو ہے ٹاک فائٹ نہیں ہوگی، اس وقت ہوگی ٹاک اور سیاسی طریقوں سے، سفارتی طریقوں سے ہم نے حل نکالنا ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہمیں بھی بالکل اقتصادی اور معاشی اپنے رشتے جو ہیں وہ بڑھانے چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے آپ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں خود چین سے سبق سیکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس کے باوجود کہ وہ ایک پوٹینشیل رائیول ہے، اس کے باوجود کہ اس نے انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل کی ہے، جس کا مقصد صرف پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ چائنا کے خلاف اس کو کھڑا کرنا ہے، اس کے باوجود اس نے انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل کو بھی ایک چیلنج سمجھا کہ شاید ہم اپنے نیوکلیئر پلانٹ سے ایک وقت اور اپنی ٹیکنالوجی انڈیا کو بیچ سکیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے چین جو ہے اس کی قیادت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر چیز جو ہم کریں، ہماری جو پالیسیز ہوں وہ ہمارے عوام کے لیے بہتر ہوں، اور ہم مسلسل اپنی اقتصادی ترقی کو ہے جو بڑھاتے جائیں، اور ایک وقت ایسا ہے جب کہ ہم دنیا کے سب سے نمبر 1 اقتصادی ملک ہوں، اور آپ دیکھیے کہ ہر لحاظ سے چین جو ہے اس وقت پر کیپٹا انکم کے حساب سے بھی انڈیا سے 3 گنا اس کی زیادہ اس وقت جی ڈی پی ہے، تقریباً $3.5 ٹریلین کی ہے، انڈیا کی تقریباً $1.5 ٹریلین کی ہے، اور ہر لحاظ سے آپ اس وقت، میں ایک سیکنڈ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین جس طریقے سے پہلے اس نے فزیکل انفراسٹرکچر کے اوپر زور دیا تھا، اب وہ ہیومن انفراسٹرکچر کے اوپر زور دے رہا ہے، اور ہیومن انفراسٹرکچر اور پہلے سے فزیکل انفراسٹرکچر تو آپ نے دیکھ لیا، اس کا کمبینیشن جو ہے وہ دنیا کی لیڈنگ پاورز میں کسی صورت میں فاطمی صاحب یہ جو تجزیہ کر رہے ہیں جناب طلعت مسعود صاحب اور مشاہد صاحب، میں آپ کو چاہوں گا کہ ہمیں اور زیادہ اس میں ہمارے سے تعاون کریں کہ جو یہ دورہ ہوا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ویسے دورہ ہے جس طرح نارملی پاک چائنا فرینڈشپ چلی آ رہی ہے کہ نہیں اب دوستی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے؟ کوئی ایسی چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے؟
شکریہ آپ کا، مگر اس کے پہلے ایک آبزرویشن کرنا ضروری ہے۔ آپ نے بھی ذکر کیا، دوسرے لوگ بھی ذکر کرتے ہیں کہ چین اور ہندوستان نے اپنے پرابلمز کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور اسے فریز کر دیا، اور اس سے چائنیز وزڈم اور اسٹیٹسمینشپ نظر آتی ہے، یہ شک نہیں ہے۔ مگر ایک یہ سارے جو کمنٹیٹرز ہیں ایک ایشو کو اگنور کر دیتے ہیں کہ چائنا اور ہندوستان کی ریلیشن شپ میں ایک